نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ارشاد فرمائی ہے۔ سب سے اول توحید، ایک اللہ کے اوپر ایمان لانا، اور رسالت کا اقرار۔ اس کے بعد اسلام کے چاروں مشہور ارکان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ کتنے مسلمان ہیں جو مرد شماری میں مسلمان شمار ہوتے ہیں، لیکن ان 5 میں سے ایک کے بھی کرنے والے نہیں۔ یعنی مسلمان ہو گئے، مرد ہو عورت ہو، کوئی بھی ہو، تو ان 5 چیزوں پر ان کو عمل کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ اس کا ثواب اس کو، اس کا ثواب اس کو۔ تو کچھ لوگ بولتے ہیں کہ عورتوں کے لیے نماز نہیں، تو سب سے پہلا نماز کی پوچھ ہوگی بول کے قیامت کے بارے میں حدیث آ رہے ہیں۔ اگر عورت نماز نہیں پڑھے گی تو کیا جواب دے گی اس ٹائم پر؟ تو مرد مانا جنت میں جائے گا تو دوزخ میں جائے گی، تو کیا مطلب رہے گا؟ دونوں دنیا میں ہم سفر تھے، تو آخرت میں تو ہم سفر ہونا چاہیے نا، اس کے لیے کام وہی کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ بات غلط ہے، جو کہنے والے کو سمجھنا چاہیے۔ سحری کھا کر کاغذ میں وہاں مسلمان لکھ جائے، یعنی دنیا کے کاغذوں میں آدھار کارڈ میں تو مسلمان لکھا جائے گا، مگر اللہ کے فحاست میں وہ مسلمان شمار نہیں ہو سکتے۔ حتیٰ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ اسلام کی بنیاد 3 چیزیں ہیں، کلمہ شہادت، نماز اور روزہ۔ جو شخص ان میں سے ایک بھی چھوڑ دے وہ کافر ہے، اس کا خون کر دینا حلال ہے۔ اللہم اغفر علی۔ علماء نے ان جیسے روایت کو انکار کے ساتھ مقاید کیا ہو یا کوئی تعویل فرمائی ہو، مگر اس سے انکار نہیں کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ایسے لوگوں کے بارے میں سخت سے سخت وارد ہوئے ہیں۔ فرائض کے ادا کرنے میں کوتاہی کرنے والوں کو اللہ کے قہر سے بہت ہی زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمان رحیم ہے۔ کب؟ دنیا میں۔ مرنے کے بعد نام اعمال لے کے اللہ کے سامنے جائے گا تو اللہ تعالیٰ کو قہر جبار دیکھے گا۔ اللہ کا غصہ بہت بڑا بھاری ہے، اللہ سے غصے سے ڈرنا چاہیے۔ اللہم اغفر لی۔ موت سے کسی کو چارہ نہیں، ہر آدمی کو مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر آدمی کو مرنا ہے اور دوبارہ جی اٹھنا ہے۔ اس کے اوپر ایمان لانا ہی مسلمان ہے۔ دنیا کے عیش و عشرت بہت جلد چھٹنے والی چیز ہے۔ کارآمد حج صرف اللہ کے اطاعت سے بہت سے ظاہر تو اتنے ہی پر کفایت کرتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھتے، لیکن بہت سے بددین زبان سے بھی اس قسم کے الفاظ کہہ دیتے ہیں کہ جو کفر تک پہنچا دیتے ہیں۔ جو پیسے والے ہیں نا، روزہ نہیں رکھا تو نہیں رکھا، ٹھیک ہے، اللہ سے معافی مانگ لینا، لیکن ایسے باتیں نہیں کہنا جیسا کہ مثلاً بولتے کہ روزہ دار جو روزہ وہاں رکھتے ہیں جس کو گھر کھانے کو نہ ہو۔ کیا کہا دیا اس نے؟ اللہم اغفر لی۔ یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کر کے میں نے پڑھا۔ روزہ نہیں رکھا، ٹھیک ہے، روزہ مت رکھو، اللہ سے معافی مانگ لو۔ یہ بات مت کہو روزہ وہ رکھتا ہے جس کو گھر میں کھانے کے لیے نہیں رہتا ہے۔ تیرے گھر میں پیسہ ہے بول کے دوسرے کو مت رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے نا، اس سے بھی زیادہ اللہ کے پاس ہے، تھوڑا ہی اس میں تم کو دیا ہے، اور اس کا عذاب تم کو حساب لے گا تم سے۔ تم نے پیسہ کہاں کمایا اور کہاں خرچہ کیا۔ اور اس سے پہلے غریب 500 آنے آدھا دن جنت میں پہلا چلے جائے گا۔ تو غریب کو یہ بات نہیں کہنا، وہ قیامت کے دن تیرے سے پہلے 500 برس جنت میں پہلا جائے گا۔ تم کو اس پیسے کے بارے میں کہاں کمایا، کہاں خرچہ کیا، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ دنیا میں ایسے باتیں مت کہو۔ تو کتاب میں لکھا ہوا کر کے میں پڑھ کر سنا دیا۔ یا اللہ میں یہ بات پڑھنے سے میرے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ بھوکا مارنے سے اللہ کو کیا مل جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے الفاظ سے بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور بہت غور اہتمام سے ایک مسئلہ سمجھ لینا چاہیے۔ یعنی اسلام کے